بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان عبد الحمید خان کو کن الزامات کی بنیاد پر تخت سے معزول کیا گیا تھا؟ دوسرا سوال، آخری خط سلطان عبد الحمید خان نے کس شخص کو لکھا تھا اور اس خط میں کیا کچھ لکھا تھا؟ نمبر 3، غدار پاشا کون تھا جس نے دشمنوں کے ساتھ مل کر سلطان عبد الحمید خان کو معزول کیا اور دشمنوں کی مدد کی تھی؟ سلطنت عثمانیہ میں بسنے والے تمام مسلمان اور سلطنت عثمانیہ کے افواج سلطان عبد الحمید خان سے بے حد انس رکھتے تھے، لیکن اس سب کے باوجود سلطان عبد الحمید خان کو کن الزامات کی بنیاد پر معزول کر دیا گیا تھا؟ یہی ٹاپک آج کی اس ویڈیو کے مرکز و محور ہوگا۔ ان حقائق سے پردہ اٹھایا جائے گا جنہیں آج تک جھٹلایا نہ جا سکا۔ ناظرین اکرام، یہ 31 مارچ 1909 کا واقعہ ہے۔ اس دن قرآن مجید کے نسخوں کی بے حرمتی کی گئی، قرآن مجید کے نسخوں کو جلایا گیا اور اس کے احتجاج میں جمعیت اتحاد و ترقی کے کچھ لوگ مارے گئے اور ان کے قتل کے سارے الزامات سلطان عبد الحمید پر ڈال دیے گئے، جبکہ حقائق تو یہ تھے کہ نہ تو سلطان کا ان کے ساتھ کوئی واسطہ تھا، نہ ان سب کے پیچھے کوئی ہاتھ تھا اور نہ ہی سلطان کو اس بارے میں کوئی پیش کی اطلاع تھی۔ تمام ثبوتوں اور دلائل سے یہی ثابت ہوتا تھا، علاوہ اس کے کہ سلطان کے تقوی، پرہیزگاری اور سچا مسلمان و مومن ہونے پر کسی کو کوئی شک نہیں ہو سکتا تھا۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے دور بادشاہت میں تمام مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت کی پوری کوششیں کی۔ اس دور کے انقلابیوں نے اس وقت کے مفتی اسلام محمد ضیاء الدین کو مجبور کیا کہ وہ اس الزام میں سلطان عبد الحمید کو برطرف کرنے کا فتویٰ صادر فرمائے، حالانکہ مفتی ضیاء الدین اس کے حق میں ہرگز بھی نہ تھے۔ 27 اپریل 1909 کو 240 ممبران پر مشتمل ایک میٹنگ کا انعقاد کیا گیا جس میں سلطان کو معزول کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ فیصلہ ہونے پر جمعیت اتحاد و ترقی کے چند ممبران کی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس کی ذمہ داری لگائی گئی کہ وہ سلطان عبد الحمید کو برطرفی کے فیصلے سے فوری طور پر آگاہ کریں گے۔ کمیٹی کے ممبران میں ایمینول کاراسو تھا جو کہ ایک اسپانوی یہودی تھا، دوسرا ارام نامی شخص تھا جو کہ آرمینی تھا اور پارلیمنٹ کا رکن بھی تھا، تیسرا شخص اسد توپتانوی پاشا تھا اور چوتھا شخص عارف حکمت تھا جو عراق کے قبیلے کرد سے تعلق رکھتا تھا اور پارلیمنٹ کا ممبر بھی تھا۔ سلطان عبد الحمید نے اس واقعہ کو اپنی یادداشتوں میں کچھ اس طرح بیان کیا ہے کہ مجھے تخت سے اتارنے، برطرف کرنے سے زیادہ دکھ اس بات پر تھا کہ میرا پاشا اسد توپتانوی جسے میں نے ہی پاشا بنایا تھا وہ دشمن کے ہاتھوں میں اس طرح کھیل کر میرے خلاف اس طرح کے خیالات اور اس طرح کی زبان و الفاظ کیسے بیان کر سکتا تھا۔ اس کی گفتگو تمام حدود و قیود سے باہر تھی۔ مجھے اس کے ایسے اقدامات اور سلوک سے بے حد دکھ ہوا۔ جب میں نے اس سے کہا کہ میں قانون و شریعت کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں اور مجلس نمائندگان کے فیصلے کو بھی تسلیم کرتا ہوں، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا ہی منظور ہے، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ میرا ان واقعات سے دور تک بھی کوئی تعلق نہیں ہے جو 31 مارچ کو رونما ہوئے ہیں۔ پھر میں نے کہا کہ جو الزام تم مجھ پر لگا رہے ہو یہ گھٹیا اور بہت بڑا الزام ہے۔ اس کے بعد سلطان نے اینول کاراسو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تم ہی بتاؤ کہ خلافت کے معاملے میں اس یہودی کا کیا کام ہے؟ تم اس شخص کو کس مقصد کے لیے میرے سامنے لائے ہو؟ ناظرین، عبد الحمید خان نے اپنا آخری خط اپنے پیر و مرشد شیخ عبد الشامد کو لکھا۔ سلطان نے یہ خط خلافت سے برطرفی کے بعد لکھا اور خط کے الفاظ کچھ یوں تھے: اتحادیوں نے مجھ سے پرزور مطالبہ کیا یہودیوں کو فلسطین میں قومی وطن و قیام کی منظوری دے دوں، لیکن میں نے ان کی 1000 سازشوں اور اصرار کے باوجود ہرگز اجازت نہ دی۔ وہ تھک ہار گئے تو انہوں نے مجھے 150 ملین انگریزی سونے لیرے کی خطیر رقم کی پیشکش کی، لیکن میں نے ٹھکرا دیا اور ہرگز تسلیم نہیں کیا۔ میرا جواب تھا کہ اگر تم ساری دنیا کی دولت بھی لا کر میرے قدموں میں ڈال دو تو میں ایک لمحے کے لیے بھی اس کی منظوری یا اجازت نہیں دوں گا۔ میں نے 30 سال سے زائد عرصہ ملت اسلامیہ اور امت محمدیہ کی خدمت کی ہے۔ میں مسلمانوں کی، اپنے شہیدوں کی، اپنے غازیوں کی تاریخ کو ایک لمحہ کے لیے بھی سیاہ نہ ہونے دوں گا۔ میرا یہ جواب سن کر یہ لوگ آپس میں متفق ہو گئے۔ پھر مجھے بتایا کہ مجھے سیلانک کی طرف لے جایا جائے گا۔ میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اس کی توفیق سے
عالم اسلام کو اس داغ سے بچانے کی کوشش کرنے میں کامیاب رہا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین اکرام، آپ سلطان عبدالحمید کے بارے میں اپنی رائے کمنٹس باکس میں ضرور دیں، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔